اچھی مخلوق ہے، انسان اشرف المخلوق ہے، تو اللہ نے اس میں ظلم اور جہل کے جراثیم پیدا ہی کیوں کیے؟ ظلم اور جہل کے جراثیم پیدا نہ کرتا؟ میں نے کہا اگر ظلم اور جہل کے اس میں جراثیم پیدا نہ کرتا تو ایسی مخلوق تو آلریڈی پہلے سے موجود ہے۔ فرشتوں میں نیگیٹو نہیں ہے، وہ برائی کر نہیں سکتے۔ اگر انسان میں بھی شر کی صلاحیت نہ ہوتی تو پھر یہ خیر پر مجبور ہو جاتا۔ انسان برائی کرتا نہیں اور فرشتے برائی کر سکتے نہیں، فرق ہے۔ انسان برائی کرتا نہیں اور فرشتے برائی۔ ایک 90 سال کا بوڑھا 100 سال کا بوڑھا محلے میں لوگوں کو کہتا ہے میں اتنا بڑا متقی اتنا پرہیزگار ہوں کہ نگاہیں نیچی کر کے چلتا ہوں، بالکل ادھر ادھر نظر اٹھا کے دیکھتا بھی نہیں ہوں کسی کی عزت کی طرف۔ تو لوگ کہیں گے بڑے میاں اب آپ میں رکھا ہی کیا ہے کہ آپ ادھر ادھر دیکھتے پھریں؟ یہ تقویٰ ہے یا مجبوری ہے؟ تقویٰ تو یہ ہے کہ کوئی جوانی اور شباب کے عالم میں نگاہیں نیچی کر کے چلتا ہے۔ بات تو اس میں ہے نا، فرشتے کہیں گے حشر میں یا اللہ ہم نے تیری نافرمانی نہیں کی، ہم تعالیٰ فرمائیں گے اچھا کیا، بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن اگر تم میری نافرمانی کرنا بھی چاہتے تو کہاں کر سکتے تھے؟ تم نے تو یہ استعداد ہی نہیں ہے، تم نے تو یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ تم میری نافرمانی کر سکو۔ انہیں دیکھو یہ کر سکتے تھے میری نافرمانی، لیکن میرے پیار میں انہوں نے مجھے ناراض نہیں کیا۔ یہ کر سکتے تھے میری نافرمانی، لیکن میرے عشق میں انہوں نے نافرمانی کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ تم شر کے راستے پہ چل نہیں سکتے تھے، میں نے ان میں صلاحیت رکھی کہ اگر یہ چلنا چاہیں تو چل سکتے ہیں، لیکن ان کو میں نے بتایا کہ میرے پیار کا راستہ یہ ہے، میری محبت کا راستہ یہ ہے، تم کھا نہیں سکتے ہو۔ یہ کھا سکتے تھے لیکن میرے عشق میں کبھی کھانا چھوڑ دیتے تھے، کبھی پینا چھوڑ دیتے تھے۔ تو وہ حملہ الانسان، اس انسان کی بات ہو رہی ہے۔ قرآن کریم اللہ کی یہ امانت اس نے اٹھائی اور اس کی امراض کا علاج بن کر قرآن کریم آیا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، شفا ہونے کے ناطے سے پوری کائنات کے لیے قرآن کریم اللہ کی رحمت کا ابر کرم ہے۔ اہل ایمان کے لیے اللہ کی خصوصی رحمت ہے کہ ان کا دستور حیات ہے، ان کا ضابطہ حیات ہے۔ اب آگے ظرف کی بات ہے۔ وہ مجھ سے کہنے لگا ہر انسان تو قیمتی نہیں بنتا، پھر قرآن کریم اگر انسان سازی کا فارمولہ ہے تو ہر مسلمان تو قیمتی نہیں ہوتا، ہر انسان تو قیمتی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا بارش برستی ہے، ہر زمین سے تو پھول نہیں اگتے، بارش برستی ہے تو ہر زمین تو زرخیز ثابت نہیں ہوتی نا۔ یہ استعداد پہ انحصار ہے کہ زمین کیسی ہے، یذل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ قرآن کی تاثیر و مسیحائی میں کوئی شک نہیں، لیکن اب آگے زمین ہے۔ کماء المطر فی الاصداف درا، کماء المطر فی الاصداف درا وفی فم الافائی صار سما۔ پانی کی وہی بوند، پانی کا، بارش کا وہی قطرہ جو سیپ کے منہ میں جائے تو موتی بنتا ہے، بارش کی وہی بوند اور وہی قطرہ سانپ کے منہ میں جائے تو زہر بنتا ہے۔ قطرے میں فرق نہیں، ظرف میں فرق ہے۔ سیپ میں گیا تو موتی بن گیا، سانپ کے منہ میں گیا تو
قرآن کا حال بھی یہی ہے. اس کو ابو جہل نے سنا تو زندیق بن گیا, ابو بکر نے سنا تو صدیق بن گیا. ظرف کی بات ہے, قرآن کی مسیحائی میں کوئی شک نہیں ہے. میرا دعویٰ ہے قرآن نے ایسے ایسے بیماروں کا علاج کیا جنہیں ساری دنیا نے لا علاج کر دیا تھا. ایک مریض, ایک پیشنٹ کی مثال دیتا ہوں. پیشنٹ تو آپ نے بہت سنے ہوں گے, بیماریاں بھی بہت دیکھی ہوں گی, لیکن یہ پیشنٹ دیکھیے, اس مریض کا حال دیکھیے کہ اپنے ڈاکٹر کی جان لینے پر تلا ہوا ہے. حالانکہ ہر بیمار, ہر مریض فطرتاً ڈاکٹر کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے, احترام کی نظر سے دیکھتا ہے کہ شاید اس کے ہاتھوں سے مجھے شفا مل جائے. لیکن اس مریض کا حال دیکھیے, دارالندوہ میں مشاورت ہوتی ہے, مکہ کی لیڈرشپ جمع ہے, طے پایا محمد قابل برداشت نہیں رہا صلی اللہ علیہ وسلم, الف الف مرہ بعدد کل ذرہ. محمد اور اس کا قرآن اب قابل برداشت نہیں رہا. کون ہے جو یہ کانٹا ہٹا دے؟ ابو جہل نے بے پایاں انعام کا اعلان کیا, عتبہ نے بے پایاں انعام کا اعلان کیا, ولید نے پیشکش کی جس خاندان سے چاہے گا ہم رشتہ کریں گے اس کا, ابو سفیان نے سرخ اونٹوں کا اعلان کیا. ابن خطاب اٹھا, ان سب گیدڑوں کو حکارت کی نظر سے دیکھا, فرمایا اپنا انعام گھر میں رکھو, یہ کانٹا میں ہٹاؤں گا. یو ویٹ ہیئر, ابھی آتا ہوں. تو غصے میں باہر نکلے, شمشیر بکف ہے, اپنے معالج اپنے سرجن کی جان لینے کو چلے. باہر نکلے تو ایک آدمی نے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کے پوچھا کدھر؟ سیاست نہیں کی, صاف کہہ دیا محمد کا سر اڑانے چلا ہوں. انہوں نے کہا کیوں؟ عمر نے کہا بس اس کا قرآن اب برداشت نہیں ہوتا. اس نے کہا اگر قرآن کی بات ہے تو پھر اچھے لوگ ادھر ادھر جانے سے پہلے اپنے گھر کی خبر لیتے ہیں. تمہیں معلوم نہیں فاطمہ بنت خطاب کے گھر سے قرآن گونج رہا ہے, ابھی سن کے آ رہا ہوں. تیری بہن قرآن پڑھ رہی ہے, یہ اطلاع نہیں, قیامت تھی جو ابن خطاب کے جذبات پہ ٹوٹ پڑی. فرمانے لگے جھوٹ بولتے ہو. اس نے کہا بحث کی کیا ضرورت ہے, خود جا کے دیکھ لو. تو رخ بدل لیا, ادھر کے بجائے ادھر, آقا کے بجائے رضاکاروں کی طرف, اپنی بہن کے گھر کی طرف. اب مکہ کی خاموش رات نصف شب کا عمل ہے, اور اس سناٹے میں کوثر و تسنیم میں دھلی ہوئی قرآنی آیات حکمرانی کر رہی ہیں. ایک بگڑے ہوئے انسان کے دل و دماغ پر قرآن نے دستک دی. اس میں اتفاق یہ کہ طٰہٰ پڑھی جا رہی تھی. ویسے تو قرآن کی ہر آیت, ہر صورت حکمت اور بصیرت کا خزینہ ہے, لیکن کچھ صورتیں اپنی خاص پہچان رکھتی ہیں. ان میں یہ بھی ہے جن میں اللہ کی توحید بڑے عجیب انداز میں بیان کی گئی ہے. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى لَاتُ عُزَّىٰ منات و حبل کے سحر کا بیمار قرآن کی آواز پہ رک جاتا ہے. بے ساختہ بڑھتے ہوئے قدم رک جاتے ہیں, اور قرآن کریم
اپنے دل نشین اسلوب میں عمر کی دل کی دنیا کو ہلا کے رکھ دیتا ہے. تم لا تو زار منا تو حبل کو اپنا کارساز و حاجت روا مانے ہوئے ہو. کتنے کمزوروں کا دامن پکڑ کر کتنے قوی سے دور ہو گئے ہو. جو کچھ نہیں انہیں مان لیا، جو سب کچھ ہے اس سے دور ہوئے. یہ نہیں وہ حسین ہے، یہ سب ضعیف ہیں وہی قوی ہے، یہ سب فقیر ہیں وہی غنی ہے. اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی واللہ الذی، اس کی تفسیر لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان اللہ عما یشرکون. قرآن کریم نے ایک اور انداز میں ضرب لگائی، انی انا ربک فاخلع علیک انک بالواد المقدس طوی وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ. تیری جبین کی نیاز مندیوں پر میرا ہی حق ہے. میں نے تجھے سب کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں بنایا، رب کے سامنے جھکنے کے لیے بنایا. تیرا دامن سب کے آگے نہیں پھیلنا چاہیے، بس رب کے آگے پھیلنا چاہیے. اننی انا اللہ. یاد ہے میری بات؟ انسان کی جبین کی عاجزیوں کے لیے مسجود کون ہے؟ اللہ ہی. معبود کون ہے؟ اللہ. ہماری جبینوں کی عاجزیوں کے لیے معبود کون ہے؟ اللہ. ہی پہ ضرب لگائیں تاکہ بھی کے بیماروں کو اللہ شفائے کاملہ نصیب فرمائے. آمین. یہاں بڑے بڑے بیمار آتے ہیں، روحانی بیمار، اخلاقی بیمار، جسمانی بیمار. ہی پہ ایسی ضرب لگائیے کہ اطراف و اکناف عالم تک یہ صدا پہنچے. آپ کا بھی تو اس میں کچھ کنٹریبیوشن ہونا چاہیے نا. انسان کی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود، حقیقی معبود ہر جگہ موجود. دائیں بائیں دیکھ کر کوئی بھی کا بیمار چپ بیٹھا ہو تو اس سے بھی کہلوائیے، لیکن پیار سے. ہر جگہ موجود علام الغیوب، کارساز و دستگیر، حاجت روا و مشکل کشا، مشکل کشا، مشکل کشا. سچا مشکل کشا کون؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. ابن خطاب کا دل چاہا کہ نعرہ لگا دوں ایوا انت ربی، لیکن معلوم نہیں پھر کیا خیال آیا. بہن کے دروازے پہ آئے، قرآن کی کرنیں چھن چھن کر آ رہی تھی دروازے سے. دستک دی، نوک کیا دروازے کو. فاطمہ نے اٹھ کر
غور سے دیکھا، صورتحال کی سنجیدگی کو سمجھ گئی، اپنے استاد سے کہا ایک طرف، اپنے شوہر سے کہا ایک طرف، کہا کیوں خیریت؟ فرمایا ایمرجنسی ہے، میرا بگڑا ہوا بھائی آیا ہے، بڑے مضبوط بازو ہیں میرے بھائی کے پاس، آج اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر عمر کی قوت بازو کا سامنا کرنے کی جرت کسی کو نہیں، اپنے بھائی کی قوت بازو کا مقابلہ محمد کی کنیز کرے گی۔ دروازہ کھول دیا، ابن خطاب نے پوچھا کیا پڑھتی ہو؟ فرمایا بس جو جی چاہتا پڑھتی ہوں، آپ کو کیا؟ فرت جلال نے ابن خطاب نے فرمایا مجھے کیا، جانتا ہوں، سن چکا ہوں۔ فاطمہ نے فرمایا جب جانتے اور سن چکے ہو تو پوچھتے کیوں ہو؟ عمر نے فرمایا پوچھتا اس لیے ہوں کہ تم نے اتنا بڑا فیصلہ میرے مشورے کے بغیر کیسے کر لیا؟ فاطمہ نے فرمایا یہ مشورے کے معاملات نہیں، اس کے سلیکشن کے معاملات ہیں، یہ مشورے کے معاملات نہیں، اس کے انتخاب کے معاملات ہیں۔ جن دلوں کو وہ اپنے پیار کے لیے چن لیتا ہے پھر وہ دل زمانے سے نہیں پوچھا کرتے۔ تو کیا میرے مشورے کی ضرورت ہی نہیں؟ اٹھایا بازو، پوری قوت اور سناٹے کے ساتھ تابڑ توڑ تھپڑوں کی بارش کر دی اور لاتوں اور مکوں کا می برسا دیا۔ فاطمہ اٹھتی ہے اور گرتی ہے، گرتی ہے اور اٹھتی ہے۔ عمر نے پوری قوت صرف کر دی، سر سے پاؤں تک خون میں نہا گئی فاطمہ۔ اور مری والوں، عشق کے سفر میں جب جسم ٹوٹ جاتا ہے تو روح پہ جوانی آتی ہے۔ عشق کے سفر میں جب جسم خون میں نہا جاتا ہے تو پھر ایمان پہ جوانی آتی ہے، پھر یقین پہ شباب آتا ہے۔ دو ٹوک انداز میں بھائی کو دیکھا، فرمایا ہم نے ایک ہی سرچشمے سے دودھ پیا ہے، جس ماں کا تو نے دودھ پیا وہی دودھ میری رگوں میں بھی دوڑتا ہے، لیکن یہ تقدیر کے معاملات ہیں۔ جو دودھ پی کر تو محمد عربی کی عداوت میں پختہ ہو گیا، وہی دودھ پی کر میں رسول اللہ کی اطاعت میں پختہ ہو گئی ہوں۔ اب یہ تعلق سزا و تعزیر سے نہیں ٹوٹتا، جسم ٹوٹ سکے گا لیکن رحمت عالم کا دامن نہیں چھوٹ سکے گا۔ یقین ہو گیا ابن خطاب کو کہ عورت کو دنیا نے کمزور کہا، لیکن محمد کی نسبت کتنی عجیب ہے کہ اس نے صنف نازک کو صنف کامل بنا دیا۔ ہار گئے، فرمایا اچھا پھر دکھاؤ مجھے جو پڑھ رہے تھے۔ یہ موڑ بھی بڑا جذباتی تھا، لیکن فاطمہ نے قرآنی آیات اٹھا کے بھائی کی گود میں رکھ نہیں دی، اس لیے کہ رسول کے غلام جوش میں بھی ہوش میں رہتے ہیں۔ فرمایا تقاضا تو ہے تیرا، لیکن آداب یہ ہے قرآن کے کہ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو ناپاک لوگ چھو بھی نہیں سکتے۔ عمر نے کہا میں ناپاک تو نہیں، تو جانتی ہے تیرا بھائی ہوں، کتنا نفیس لباس پہنتا ہوں، معطر رہتا ہوں، ناپاک تو نہیں ہوں، جسم میرا اجلا ہے، لباس میرا صاف ہے۔ کپڑوں کی آلودگی سے انسان ناپاک نہیں ہوتا، جسم کی آلودگی سے انسان ناپاک نہیں ہوتا۔ انسان اس وقت ناپاک ہوتا ہے جب انما المشرکون، جب شرک کی نجاست سے وابستہ ہو جائے۔ تو چونکہ مشرک ہے اس لیے قرآن کو نہیں چھو پائے گا۔ اب چونکہ قانون کی بات تھی تو عمر نے سر جھکا لیا، لیکن فاطمہ نے سوچا شاید اس کی ہدایت کا یہی لمحہ ہو، اس کی ہدایت کی یہی گھڑی ہو تو کہیں مس نہ ہو جائے۔
اپنا دوپٹہ اٹھایا، بھائی کی گود میں رکھا، قرآن جس شکل میں تھا سامنے رکھ دیا، کسی لکڑی پہ لکھا ہوا تھا یا کپڑے پہ لکھا ہوا تھا، جس حالت میں تھا سامنے رکھ دیا کہ چھونا نہیں، دیکھ سکتے ہو، ہاتھ نہیں لگانا۔ اب جب دیکھا تو حسن اتفاق سے وہی آیت مسکرا اٹھی، فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ اب عمر نے نعرہ بلند کیا، نعم انت ربی واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد۔ فاطمہ نے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، فرمایا بس اس کی توحید پر گواہی تو یہاں ہو گئی، اب اگلی گواہی ادھر نہیں، ان کے قدموں میں جا کے رونا۔ وہاں بھی تو انتظار ہو رہی ہے نا آنسوں کی برسات میں۔ اٹھ کھڑے ہوئے، پوچھا اکیلا جاؤں گا کہ تم ساتھ چلو گے؟ فاطمہ نے کہا منزل عشق پہ اکیلے جانا ہوتا ہے۔ اسی انداز میں چلے ہیں جس انداز میں آئے تھے، ہاتھ میں تلوار ہے، بس اندر کی دنیا بدل چکی ہے۔ پہلے دشمنی نبھانے کے لیے چلے تھے، اب غلامی نبھانے کا عزم کرنے کو چلے ہیں۔ پہلے دوست دشمن بن کے آئے تھے، اب دوست بن کے چلے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں نظر بندی کا زمانہ گزار رہے ہیں۔ حضرت حمزہ کی نظر پڑی، دور سے دیکھا ابن خطاب فرت جلال میں آتا ہے تو للکارے فوجی انداز میں، ابن خطاب سوچ کے آئیے گا ادھر، یہ بارگاہ رسالت ہے، یہاں کوئی اور بات تو بات کی بات ہوگی، اونچی آواز سے بولنا بھی برداشت نہیں ہوتا۔ جہاں محمد موجود ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں محمد عربی موجود ہوں، وہاں اونچی آواز سے بولنا بھی برداشت نہیں ہوتا۔ ادھر سے قلب رسول پہ فریش میسج آیا اللہ کی طرف سے، روح الامین نے آ کے بتایا محمد تیرا مرید تیری مراد بن کے آ گیا ہے، تو نے جسے مانگا وہ نقد آیا ہے، تو گلے لگانے میں کہیں دیر نہ ہو جائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا حمزہ آنے دو عمر کو، یہ اس عنوان سے نہیں آ رہا جس عنوان پہ آپ سمجھے۔ دروازہ کھلا اور عمر اندر داخل ہوئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیسے آئے ہو؟ عرض کیا سر لینے کو چلا تھا، اب سر دینے کا عزم لے کے آیا۔ اللہ کی توحید اور آپ کی رسالت سے مر مٹنے کا فیصلہ کر کے آیا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو اسلام قبول کرتے ہو؟ عرض کیا اگر اللہ کو پسند ہے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کی تلقین فرمائی۔ عمر حلقہ رسالت میں داخل ہوا تو اسلام کی تاریخ میں، امت کی تاریخ میں پہلا نعرہ تکبیر بلند ہوا، نعرہ تکبیر، جس سے مکہ کے اطراف میں پہاڑوں کی بلندیاں گونجنے لگیں تو دار الندوہ میں بھی یہ صدا پہنچی۔ ایک دوسرے سے کہنے لگے مسلمانوں کی چیخ نکل رہی ہے، مسلمانوں کی چیخ نکل رہی ہے، لگتا ہے کہ عمر پہنچ گیا۔ اس پر سب متفق ہوئے کہ عمر پہنچ گیا، لیکن تقدیر خندقن تھی، عمر پہنچ تو گیا ہے، اس حوالے سے نہیں جس حوالے سے تم نے بھیجا تھا، وہ اللہ کے انتخاب کا مظہر بن چکا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تیاری کرو، ہم اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کی عبادت مل کے کریں گے۔ حاطف تقدیر نے کہا عمر یہ تیرے مقدر کی بات ہے، یہ تیرے نصیبے کی بات ہے کہ زندگی کی پہلی نماز محمد کی اقتداء میں ادا کرو گے، تیرا پہلا امام محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن عرض کیا اللہ کے رسول ہم اللہ کی عبادت کہاں کریں گے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس یہیں کریں گے، ہم اللہ کو یہیں یاد کر لیتے ہیں۔ عرض کیا کیوں؟ اللہ کی عبادت اللہ کے گھر میں نہ ہو۔ اب یہ موقع تھا کہ رحمت عالم فرمائیں تو ہی تو یہ برداشت نہیں کرتا تھا، پوچھتا بھی تو،
لیکن یہ اس لیے نہیں کہا کہ جو وہ شرمندہ ہو کے آ گیا تو میں اسے تانا دے کے مزید شرمندہ کیوں کروں. فرمایا بس تیری قوم یہ پسند نہیں کرتی کہ ہم اللہ کی عبادت اللہ کے گھر میں کریں تو ہم یہی کر لیتے ہیں. لیکن عمر سب کچھ سمجھ گئے. عرض کیا بس اللہ کے رسول آپ تیاری کریں میں قضائیں ادا کروں گا. صفا کی بلندی پہ کھڑے ہو کر پکارے, نام لیا ساتھی نے کفر کا, دنیا کفر کے لیڈروں کا نام لیا, ابو جہل, عتبہ, ولید, ابو لہب, عمر بول رہا ہوں. سب الرٹ ہوئے, کان کھڑے ہوئے, عمر بول رہا ہے. لیکن اگلے لمحے جو جملہ ادا کیا تو سب کے ہاں صفے ماتم بچھ گئی, صفے ماتم بچھ گئی. مسلمانوں کے ہاں نہ کبھی ماتم تھا, نہ ہے, نہ ہوگا. صفے ماتم بچھ گئی کہ عمر نے کہا عمر بول رہا ہوں لیکن محمد کے دشمن کی حیثیت سے نہیں, رسول کے غلام کی حیثیت سے بول رہا ہوں. اور تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج کے بعد میری جوانی, میرا شباب, میری قوت بازو, میری جلالت و شوکت, یہ سب کچھ رحمت عالم کے مشن کے حوالے ہو گیا. اب انہی کے لیے جیوں گا اور انہی کی نسبت سے مروں گا. میرے آقا اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں, میں پہنچ چکا ہوں, تمہارا انتظار کر رہا ہوں. وہ جو تلوار تم نے رسول کا سر قلم کرنے کے لیے دی تھی وہ تلوار تمہارے سروں کا انتظار کر رہی ہے. تم میں اگر کسی میں جرت ہے تو باہر آئے. ابن جوزی لکھتے ہیں سکوت مرگ طاری تھا مکہ کے در و دیوار پر, ہمت نہیں ہوئی کسی کو کہ ابن خطاب کی سہولت کا سامنا کر سکے. رحمت عالم آئے, ابن خطاب نے بیت اللہ کا بند دروازہ کھولا. امت مسلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں جو پہلی نماز ادا کی وہ یہی نماز فجر تھی بیت اللہ کے زیر سایہ, جو عمر کے ایمان کی فجر تھی. پہلی نماز جو بیت اللہ کے زیر سایہ امت مسلمہ نے رحمت عالم کی ابتدا میں ادا کی ہے وہ یہی نماز فجر ہے جو عمر کے ایمان کی فجر ہے. میں نے یہ بات آپ کے سامنے اس لیے رکھی کہ یہ قرآن کی مسیحائی ہے. کتنا بیمار تھا یہ شخص کتنا بیمار تھا, پھر قرآن نے اتنا صحت مند بنا دیا کہ یا تو یہ قرآن کو برداشت نہیں کرتا تھا اور پھر یا اس مقام پہ پہنچا دیا کہ جب یہ بولتا ہے تو اس کی گفتار قرآن بن کے نازل ہوتی ہے, اس کے دل کی دھڑکنیں قرآن بن کر قلب رسول پہ نازل ہوتی. تو پھر مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ قرآن انسان سازی کا نسخہ ہے. اس نے تنکوں کو شہتیر بنایا, قرآن نے قطروں کو سمندر بنایا. یہ مبالغہ ہے یا حقیقت ہے؟ قرآن نے بکریوں کے چرواہوں کو وارے سے تخت و تاج کیا, جو مویشیوں کو چرایا کرتے تھے انہیں انسانی قافلے کا سالار بنایا. فراش میں مجھ سے ایک نوجوان نے کھڑے ہو کے کہا شاہ صاحب وہ بھی مسلمان تھے, ہم بھی مسلمان ہیں, ان کے پاس بھی قرآن تھا, ہمارے پاس بھی قرآن ہے, لیکن بات کیا ہے کہ وہ خط لکھتے تھے تو دریا تعمیر کرتے تھے, وہ پیغام دیتے تھے تو ہمارے تعمیر کرتی تھی. ان کا کہنا جنگل کے درندے مان لیتے تھے اور ہمارا کہنا تو ہماری بیویاں بھی نہیں مانتی. میں نے کہا یہ پھر آپ اپنے آپ سے پوچھیے, یہ سوال تو میں نے کرنا تھا آپ سے. قرآن بوڑھا نہیں ہوا, قرآن ہی تیری کامیابیوں کی بنیاد ہے. رب کعبہ کی قسم, رب کعبہ کی قسم, قرآن کے حامل تو 313 بھی بہت ہیں, صرف 313. آج مسلمان 1.25 ارب ہونے کے باوجود فلسطین سے بوزنیا تک مار کھا رہے ہیں, ساری دنیا میں تماشا بنے ہوئے ہیں, اس لیے کہ ہم قرآن سے جدا ہو گئے. یہ دامن چھوٹا, یہ دامن چھوٹا تو سب کچھ ہم سے چھوٹ گیا. کیوں مجھ کو شکایت ہو کسی غیر سے جھوٹی, خود اپنی ہی تقصیر سے قسمت میری پھوٹی. اللہ کی رسی تو نہ ٹوٹے گی نہ ٹوٹی,
افسوس یہی ہے کہ میرے ہاتھ سے چھوٹی. یہ رسی چھوٹی تو سب کچھ چھوٹ گیا.